جی السلام علیکم معزز سامعین، آج ہم بات کر رہے ہیں اردو کے عظیم ترین شاعر مرزا غالب کی شاعری میں طنزیہ عناصر کے حوالے سے۔ مرزا غالب یقیناً اردو زبان کے وہ عظیم فنکار ہیں جو کہ نظم اور نثر دونوں میں یکساں مہارت رکھتے ہیں۔ ان کی شخصیت میں ہمیں ایک انفرادیت نظر آتی ہے۔ وہ بنے بنائے رستوں اور فرسودہ روایات کے قائل نہیں ہیں، اور انہوں نے اپنی نظم اور نثر دونوں میں اپنی اس جدت طبع اور ایجاد کا ثبوت دیا ہے۔ غالب کوئی فلسفی شاعر نہ تھے، مگر پھر بھی ہمیں جو ان کے سوچنے کا اور مشاہدہ کرنے کا انداز ہے وہ بالکل فلسفیانہ دکھائی دیتا ہے۔ وہ ہر چیز کو اور ہر واقعے کو دوسروں سے منفرد اور الگ انداز میں دیکھتے ہیں اور پھر علیحدہ سے نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ غالب کی شاعری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں ہمیں طنزیہ عناصر نظر آتے ہیں۔ غالب کے طنزیہ لہجے اور اس کی نوعیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ غالب کی شخصیت اور اس کے ماحول کو سمجھا جائے۔ غالب نے جس ماحول میں آنکھ کھولی تھی وہ ماحول شکستگی کا شکار تھا۔ وہ وقت افراتفری اور انقلاب کا تھا۔ ہر طرف لوٹ مار ہنگامے برپا تھے۔ مغلیہ تخت و تاج ختم ہونے کو تھا۔ انگریز پورے برصغیر پر قابض تھے۔ ہزاروں بے گناہوں کو باغی قرار دے کر قتل کر دیا گیا تھا، اور غالب خود بھی نہایت مشکل زندگی گزار رہے تھے۔ قرض لیتے رہے، جوا کھیلتے رہے اور قید ہوتے رہے۔ اولاد پیدا ہوتی رہی مگر وفات پا جاتی۔ پنشن کی امید میں زندہ رہے اور پنشن کی خاطر کئی بار سفر کیا تاکہ پنشن کی بحالی ممکن ہو، اور ان تمام حالات نے غالب کے اندر جو ہے طنز کا عنصر پیدا کر دیا۔ وہ ایک طرف غم روزگار کے مارے ہوئے تھے تو دوسری طرف غم زمانہ کے، مگر اس کے باوجود ان کے اندر خواہشات کی کمی نہ ہوئی۔ ان کے طنز کے جو موضوعات ہیں اور ان کے طنز کا جو لہجہ ہے وہ نہایت ہی متنوع اور وسیع ہے۔ ان کے طنز میں بھی ہمیں غیر معمولی تنوع اور ہمہ گیری نظر آتی ہے۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری کہتے ہیں کہ انہیں محض شوق نگار نہیں بلکہ اردو کا پہلا طنز نگار غزل کو سمجھنا چاہیے۔ غالب نے صوفی، مجذوب، دوست، دشمن، فرشتہ، شاعر، عاشق، عقبہ، دنیا، واعظ، ناصح، پیر، عرش، فرش، سب کو انہوں نے جو ہے اپنی طنز کا نشانہ بنایا ہے، اور غالب کے طنز میں ہمیں جو ہے وہ ایک قسم کا تنوع نظر آتا ہے، مگر ان کے طنز میں ہمیں کسی قسم کی جو ہے وہ اصلاحی پہلو نظر نہیں آتا، مگر اس کے باوجود ان کے طنز میں بازاری پن، عامیانہ پن، فحاشی اور پھکڑ پن نظر نہیں آتا۔ ان کے طنز سے پڑھنے والے کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ضرور پھیلتی ہے، اور غالب کے طنز میں ہمیں ان کا مشاہدہ اور تجربہ دکھائی دیتا ہے۔ ان کے طنز میں استدلال اور برجستگی نظر آتی ہے۔ ملاحظہ کیجئے کہ غالب پنشن کے معاملے میں عدالت اور عدالتی کارروائیوں سے واقف ہو چکے تھے، اور وہ جوا کھیلنے کے جرم میں قید بھی کاٹ چکے تھے، تو وہ جانتے تھے کہ کسی واقعے کو ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ثبوت، شہادت اور فریقین موجود ہوں، اور غالب اسی وجہ سے جو ہے عدالتی کارروائی کو جو ہے وہ یوم جزا، یوم حساب اور جزا کے حوالے سے دیکھتے ہیں، اور پھر وہ طنز کا نشانہ بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر نہ حق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا۔ تو غالب کو انسان کے اشرف المخلوقات اور ان کے مسجود ملائک ہونے پر پختہ یقین ہے۔ اس کی پیدائش کا مقصد بھی جانتے ہیں، مگر موجودہ دور میں جب وہ انسان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس پستی کا اور اخلاقی زوال کا شکار ہے اور ذلت و رسوائی اس کا مقدر ہے، تو وہ سوالیہ لہجے میں طنز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک تھی ناپسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں۔ انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کی بھی خبر ہے کہ وہ کس طرح اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، ان کی مسیحائی سے بیماروں کو شفا ملتی تھی۔ غالب خود کو دل کی بیماری کا شکار سمجھتے ہیں، اور کیونکہ اس بیماری پر کسی کا زور نہیں چلتا تو غالب طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ تو غالب نے اسی طرح کوہ طور کا واقعہ بیان کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا،
اور کیونکہ زندگی میں بے شمار بار ناکامی کا منہ دیکھ چکے تھے، تو غالب ایک شعر میں کہتے ہیں کہ کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ یعنی غالب نے ایک امید بھرے لہجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کوہ طور کا واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ کی دیدار کی تمنا تھی، مگر وہ کامیاب نہ ہوئے۔ تو غالب کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم کوشش کریں اور ہم کسی مشکل کام کی طرف ہاتھ بڑھائیں، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے اور ہم کامیاب ہو جائیں۔ عشق کی دنیا میں فرہاد کا نام ہمیشہ سے لیا جاتا رہا ہے۔ اکثر شعراء نے اپنے آپ کو عشق کے میدان میں جو ہے وہ فرہاد کے برابر اور اس کے ہم پلہ قرار دیا ہے، مگر عشق میں فرہاد نے جو مثال قائم کی ہے وہ بالکل منفرد ہے۔ وہ ایک طرف تو استقلال اور تسلیم و رضا کا پیکر ٹھہرا، مگر وہ غالب کے طنزیہ لہجے سے اپنے آپ کو بچا نہ پایا۔ تو غالب نے کہا کہ تیشے بغیر مر نہ سکا کوہ کا نسد، سرگشتہ خمار رسوم و قیود تھا۔ اس کے علاوہ واعظ، ناصح یا شیخ پر ہماری جو شاعری ہے اس میں بے شمار چوٹیں کی گئی ہیں، اور یہ جو موضوع ہے یہ انتہائی پامال اور فرسودہ ہو چکا ہے کہ اس میں کسی نئے انداز سے طنز کرنے کا کوئی پہلو باقی نہیں بچا۔ مگر غالب جو تھے وہ واعظ اور ناصح جیسی چھوٹی موٹی شخصیات کو خاطر میں نہ لاتے تھے، تو انہوں نے اس موضوع پر بھی انتہائی جدت اور دلکشی کا انداز اختیار کیا ہے اور طنز کرتے ہوئے کہا ہے کہ واعظ نہ خود پیو نہ کسی کو پلا سکو، کیا بات ہے تمہاری شراب طہور کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ حضرت ناصح گرائیں دیدہ و دل فرش راہ، کوئی مجھ کو یہ تو سمجھا دو کہ سمجھائیں گے کیا۔ اس کے علاوہ غالب نے زمانے کی شکایت کی ہے، اور زمانے کی شکایت سے اردو کے اور فارسی کے بے شمار دیوان بھرے پڑے ہیں، تو غالب نے بھی ان کا ذکر کیا، مگر غالب نے اس زمانے کی شکایت کا بڑے منفرد انداز میں ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ زمانے کی سختیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زمانہ سخت کم آزار ہے بجان اسد، مگر نہ ہم تو توقع زیادہ رکھتے ہیں۔ اس طرح غالب نے اپنے ہم عصر شعراء خصوصاً استاد ابراہیم ذوق پہ طنز کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم سخن فہم ہیں غالب کے طرفدار نہیں، دیکھیں اس صحرے سے کہہ دے کوئی بڑھ کر صحرا۔ تو غالب کی اس ناقدانہ نظر اور انفرادیت ہے وہ ہر شے میں کوئی نہ کوئی نقص ضرور دیکھ لیتی ہے۔ تو غالب نے داروغہ، نامہ بر، محبوب اور کبھی کبھی دوست کو بھی نہیں بخشا، اور وہ نامہ بر پر طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تجھ سے تو کچھ کلام نہیں لیکن اے ندیم میرا سلام کہیو اگر نامہ بر ملے۔ تو سلام کہیو کے ٹکڑے نے جو ہے وہ طنز میں بڑا زور اور لطف پیدا کیا ہے۔ اس کے علاوہ جنت کی کیفیات کا اور مختلف حالتوں کا اکثر شعراء نے ذکر کیا ہے، اور غالب کا یہ خاص موضوع بھی رہا ہے۔ انہوں نے بھی اپنے مخصوص انداز میں جنت کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ کیا ہی رضواں سے لڑائی ہوگی خلد میں گھر جو تیرا یاد آیا۔ اس کے علاوہ غالب نے اپنے محبوب پر بھی طنز کسنے سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھا۔ ان کے یہاں جو شکوہ شکایت ہے وہ اس میں ہمیں بزدلانہ گریہ ازاری نظر نہیں آتی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے، ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو۔ اس کے علاوہ عاشق اور معشوق کے دو ایسے کردار ہیں جو اردو کے روایتی کردار بن چکے ہیں۔ عاشق کے نصیب میں جہاں گریہ ازاری، آنسو بہانا اور آہ و بکا کرنا لکھا ہے، وہیں معشوق کے پاس جو ہے وہ ناز، عشوہ و ادا اور ناز و انداز ہے۔ مگر غالب جو ہے وہ محبوب پہ بھی طنز اس طرح انداز سے کرتے ہیں کہ محبوب کو اپنی حقیقت کا احساس ہونے لگتا ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ آئینہ دیکھ اپنا سا منہ لے کے رہ گئے، صاحب کو دل نہ دینے پر کتنا غرور تھا۔ اس کے علاوہ غالب نے اپنی زندگی کو جب دیکھا تو اپنی زندگی پر وہ طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زندگی اپنی جب اس شکل سے گزری غالب، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے۔ غالب طنز کرتے کرتے اس حد تک پہنچ گئے کہ آخر میں وہ اپنے آپ کو طنز کا نشانہ بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ چاہتے ہیں خوب رویوں کو اسد، آپ کی صورت تو دیکھا چاہیے،
شیخ محمد اکرام غالب کے طنزیہ لہجے پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، وہ کائنات کی ہر چیز کی ہنسی اس طرح اڑاتے ہیں جیسے کائنات کے ہر نادان اور دانا کے راز سے آشنا اور کمزوریوں سے واقف ہیں۔ تو غالب کے اسلوب کے تیکھے پن میں ان کے طنزیہ لب و لہجے کو خاص عمل دخل حاصل ہے۔ ان کا مزاج کہیں کہیں طنزیہ ہے اور ان کی انانیت اور ظرافت نے ایک ہمہ گیر طنز کی شکل اختیار کر لی ہے۔ شکریہ۔